بسم اللہ تعالی بعض افراد عریضے کی حقیقت کو قبول نہیں کرتے بلکہ اسے نہایت معمولی سا عمل اور زبانی کلامی باتیں کہتے ہیں، جبکہ عریضہ وہ مستند ترین عمل ہے جو امام کے نائبین خاص اور خاص علماء سے ہم تک پہنچا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عریضہ کس انداز میں لکھا جائے جو نہ صرف امام وقت تک پہنچے بلکہ اس کا جواب براہ راست ہمیں امام سے حاصل ہو سکے۔ یہ جو طریقہ میں آپ کے سامنے بتانا چاہتی ہوں یہ وہ مستند ترین لکھنے کا عریضہ طریقہ ہے کہ جو شیخ مفید، شیخ صدوق اور بہت سے علماء کرام نے اپنی کتب میں لکھا ہے کہ جس کے ذریعے سے انہیں امام کے جوابات براہ راست موصول ہوئے ہیں۔ اور یقیناً کوشش تو یہ ہونی چاہیے کہ ہمارا وقت کے امام سے ہمارا رابطہ ایسا ہو کہ روز سونے سے پہلے 2 سطریں تو امام کے لیے لکھیں، ہاں، یا کم از کم شب جمعہ امام کو خط لکھا کریں، یا کم از کم مہینے میں ایک بار، لیکن پورا سال گزر جاتا ہے۔ بہرحال 15 شعبان کی رات فجر کی ساعتوں سے قریب عریضہ لکھنے کا وہ طریقہ کہ جس کے ذریعے سے امام سے نہ صرف قریب ہو جا سکتا ہے بلکہ اپنی دعاؤں کو، بے انتہا دعاؤں کو، بلکہ جب بھی آپ کو کوئی تکلیف ہو، کوئی پریشانی، اپنے وقت کے امام کو لیٹر لکھیے۔ اپنے وقت کے امام کو پریشانی ہوتی ہے، ماں باپ سے پیغام شیئر کرتے ہیں، اس طرح سے اپنے وقت کے امام کو فوراً لکھ بھیجیے اپنا پیغام۔ طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ وضو کر لیجئے اور پھر زیارت سے عاشورہ ضرور پڑھیں۔ عریضہ لکھنے سے پہلے کوشش یہ کیجئے کہ زیارت سے عاشورہ ضرور پڑھیں۔ زیارت عاشورہ پڑھ کر جناب نرجس خاتون کو ہدیہ کریں اور ان سے توسل کریں کہ اے بی بی آپ وسیلہ بن جائیے، آپ کے بیٹے کا ہم سے رابطہ ہو جائے آج۔ اور پھر ایک کاغذ لیجئے، ایک قلم لیجئے اور اسے جائے نماز کے برابر میں رکھ دیجئے اور جائے نماز کے برابر میں رکھ کر 2 رکعت نماز استغاثہ بحضور امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف، اس پھر فوراً قلم کو اٹھائیں اور قلم کو اٹھا کے اب جب عریضہ لکھیں تو سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھیں اور بسم اللہ لکھنے کے بعد لکھیں السلام علیکہ یا پسر زہرا، اے فرزند زہرا۔ یہ وہ نام ہے جو امام زمان کو اپنے لیے سب سے زیادہ پسند ہے، جس کی وجہ سے آپ کا عریضہ کبھی رد نہیں ہو سکتا۔ یہ لکھ کر، سلام لکھ کر امام کا خط لکھتے ہیں تو امام کا حال دریافت کرتے ہیں۔ جب کسی کو خط لکھتے ہیں تو لکھیں، اور امام ہمارا وہ امام ہے جو زندہ امام ہے، امام قائم ہے، ہمارے سامنے موجود امام ہے۔ اب امام کا حال دریافت کریں اور پوچھیں یا امام زمان، اے میرے وقت کے امام، آپ کیسے ہیں؟ یقیناً بخیر و عافیت ہوں گے۔ اور پھر دعا لکھیں یا امام زمان، خداوند متعال آپ کو ہر دشمن کے شر سے محفوظ رکھے، ہر بری نگاہ سے محفوظ رکھے اور آپ پر سلامتی ہو، آپ پر میری جانب سے درود ہو، آپ کو طول عمر عنایت ہو اے میرے امام۔ اور پھر اس کے بعد اپنے گناہوں کو تسلیم کرتے ہوئے لکھیں یا امام قائم، میں کس قدر غافل غلام ہوں آپ کا، مولا میرے کتنے گناہان ہیں جن کی وجہ سے میں آپ کی جانب رغبت نہیں کر سکا، میں آپ کی جانب توجہ نہیں کر سکا۔ اور یہ کہہ کر امام کو لکھنا شروع ہوں اور کوشش کریں اپنے گناہوں کا اعتراف کریں۔ اگر ہو سکے تو اپنے کچھ گناہوں کو لکھ بھی دیجئے کہ مولا میرے فلاں گناہ کی وجہ سے آپ مجھ سے دور ہیں، میرے فلاں گناہ کی وجہ سے آپ مجھ سے دور ہیں، اور پھر لکھیے مولا اب دور نہ رہیے گا، مولا میں آج آپ کی قربت چاہتا ہوں اور آج کی رات کے صدقے میں ہمیشہ آپ سے دوستی اور آپ سے محبت کرنا چاہتا ہوں، محبت کو نبھانا چاہتا ہوں۔ اور پھر جب آپ اپنے بارے میں بیان کر چکے ہوں تو امام سے کہیں مولا آپ کی بہت یاد آتی ہے، مولا حالات بہت خراب ہیں، امام آپ کا انتظار کر رہے ہیں، امام سب سے پہلی میری یہ دعا ہے مجھے اس قابل بنا دیں کہ آپ کے ظہور کی راہ کو ہموار کر سکوں۔ اور پھر آہستہ آہستہ اپنی حاجت طلب کریں۔ اگر کوئی رزق کی تمنا رکھتا ہے تو جناب ام رباب اور ان کے بچوں کا واسطہ دے۔ اگر کوئی قید میں ہے اور چاہتا ہے کہ اس کے رشتہ دار یا وہ خود قید سے چھٹ جائے تو وہ اسے چاہیے کہ امام موسیٰ کاظم کا واسطہ دیں۔ اگر کوئی بے اولاد ہے تو جناب علی اصغر کا واسطہ دیں۔ اگر کوئی بہن بھائی سے دور ہے اور شادی نہیں ہو رہی ہو، شادی کے مسائل جناب صغرا کا واسطہ دیں۔ اس طرح سے مختلف واسطہ دے کر ہر دعا لکھیں اور پھر عریضے کو تمام کریں اور آخر میں لکھیں مولا آپ کا غافل غلام، آپ کا سب سے حقیر غلام، فقیر غلام، مولا میرے اس عریضے کو نہ صرف پڑھیے گا بلکہ میں جواب کا منتظر ہوں اور بہت بے چینی سے آپ کا جواب کا انتظار کر رہا ہوں۔ آج مولا شب بیداری کی ہے، مولا فجر کی ساعت ہے، آپ کی آمد کا وقت ہے، آپ کو اس بہترین گھڑی کا واسطہ مولا میں منتظر ہوں۔ انشاءاللہ خداوند عالم بھی اسے محبوب جانے گا اور آپ کے وقت کے امام اسے لکھیں گے بھی اور جواب بھی دیں گے۔ والسلام علیکم۔